بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام العظیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک باواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلوات کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور ساتھیوں، آپ کے سامنے قرآن مجید کے 15ویں پارے کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کی۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ آج کی اس محفل کی نسبت 11ویں شریف سے ہے اور اسی نسبت سے اسی عنوان کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ صرف اس سے پہلے وہ ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو یعقوب صاحب سے نعت سنتے ہیں نیازی صاحب کی کہ 70 پینے والے ہیں اور دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ اکثر ساتھی تو سن چکے ہوں گے، لیکن جنہوں نے نہیں سنی ایمان تازہ کرنے کے لیے میں پھر بیان کرتا ہوں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پر بہت سے معجزات ہیں، ان معجزوں میں سے یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ ہے کہ جس چیز کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست کرم چھو لیتا تھا، مس فرما لیتے تھے، اس میں برکتیں ڈال جاتی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے بھوک نے بڑا ستایا اور گھر میں حالت یہ تھی کہ کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی، تو میں باہر نکلا اس ارادے کے ساتھ کہ جو بھی کوئی صحابی ملے ان سے میں کوئی مسئلہ دریافت کروں گا تو وہ مسئلے کے بہانے مجھے اپنے گھر لے جائیں گے اور کوئی چیز کھلا پلا دیں گے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں باہر کھڑا ہوا راستے میں تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ آپ سے میں نے مسئلہ دریافت کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسئلہ ارشاد فرمایا اور چلے گئے۔ اب اس میں جو حکمت تھی وہی بہتر جانتے ہیں، کیونکہ وہ بھی تو سرکار کے یار غار ہیں، یار اول ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر میں بھی ظاہری فاقہ ہی ہو۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے بھی مسئلہ پوچھا، انہوں نے بھی سر راہ مجھے مسئلہ بتا کے چلے گئے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں اور میرے قریب آ کے فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ آ تیرا مسئلہ میں حل کرتا ہوں، تیرا مسئلہ میں حل کرتا ہوں۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت ابو ہریرہ کو ساتھ لے کر نا تو جہاں پر جن لوگوں نے زیارت کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زیارت کروائے اور جنہوں نے نہیں کی اللہ تعالیٰ انہیں بھی زیارت کروائے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک میں جہاں پر جس طرف آپ کی پشت مبارک ہے اس سائڈ پر اصحاب صفا کا چبوترا ہے، تو اس چبوترے پر اکثر حضور کے پاس وہ صحابہ کرام کے جو بے گھر تھے، مسکین تھے، غریب تھے یا دور دراز کے علاقوں سے اسلام اور دین کی تعلیم سیکھنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، وہ وہاں پر بیٹھتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ارشاد فرما دی۔ اب حضور نبی کے صحابہ صفا کے چبوترے پر لائے، ان کی تعداد اکثر 70 72 80 اس طرح ہوتی رہتی تھی، اس وقت 70 کی تعداد تھی۔ وہاں پر تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، ساتھ ہی حضرت ابو ہریرہ تن بیٹھے، تو اتنے میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دودھ کا پیالہ ہدیہ آیا، نذرانہ پیش کیا گیا۔ اب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ لیا، حضرت ابو ہریرہ بڑے خوش ہوئے کہ مسئلہ تو حل ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ لے اور اصحاب صفا 70 اصحاب صفا ان سب کو پلا۔ اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ 70 صحابہ ہیں، اصحاب صفا کے چبوترے پر بیٹھے ہیں اور دودھ کا ایک پیالہ ہے، تو خیر سرکار کا حکم تھا، آپ نے پلانا شروع کر دیا۔ اب چونکہ اس دودھ کے پیالے کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ید اللہ والا ہاتھ مبارک مس کر گیا تھا، اللہ نے اس میں برکت ڈال دی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ 70 صحابہ نے سیر ہو کر پیا، لیکن رب کعبہ کی قسم کہ اس دودھ میں سے ایک قطرہ بھی کام نہیں نظر آیا مجھے۔ جب 70 صحابہ پی بیٹھے تو سرکار نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ تو پی۔ فرماتے میں نے پی لیا سیر تو میں نے واپس کیا، فرمایا اور پی، حتیٰ کہ 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا کہ پی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں سیر ہو گیا، میں نے عرض کیا اس میں بس اب اور حاجت نہیں ہے، تو پھر سرکار دو عالم نے خود نوش فرما لیا وہ پیالہ، تب وہ دودھ ختم ہوا۔ تو یہ نیازی صاحب نے لکھا ہے کلام کہ دیکھنے والوں نے دیکھا ہے وہ منظر بھی آنکھوں سے، دیکھنے والوں نے دیکھا ہے وہ منظر بھی آنکھوں سے، ارے 70 پینے والے ہیں اور دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ
ہم کو بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کے دریائے رحمت سے چند قطرے عطا فرما دے تو ہماری بگڑی بن جائے۔ تلاوت کی آیت وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اللہ رب العزت نے محبوب نبی کریم علیہ السلام کو ساری کائنات کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، رب نے کہا ہے میرے محبوب فرما دیں کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، اور بے شک باطل ختم ہونے والا ہے، مٹنے والا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد دنیا سے باطل ختم ہو گیا۔ اب قیامت تک حق ہی رہے گا، اور اس حق کے پرچار کے لیے جو دین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک لے کے آئے، جو قرآن لے کر آئے، اور جو آپ نے ارشاد فرمایا اگر اس پر عمل کیا جائے تو یقیناً یہ سب حق ہے۔ کمی ہے تو اب ہم میں ہے، ہماری کمی ہے کہ ہم اس دین پر عمل نہیں کر رہے، اگر عمل کریں تو یہ حق ہی حق ہے، اور ہمیشہ جیت ہمیشہ فتح حق ہی ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے ظاہری طور پر دنیا سے جانے کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی آبادی انا خاتم النبیین، فرمایا کہ میں ختم نبوت کی مہر لے کر آیا ہوں، میرے بعد قیامت تک اور کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن جو کام قوم بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے وہ میری امت کے اولیاء کریں گے، وہ کام میری امت کے ولی کریں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے حق پر قائم ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، پھر رب کائنات نے کتنی عظمتیں عطا فرمائی۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، فقیر تھے، درویش تھے، تو وہ دریا کے کنارے بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اب چونکہ وہ ظاہری طور پر تجوید یا قرات نہیں پڑھے تھے، سادہ طور پر قرآن پڑھ رہے تھے، تو وہاں سے کچھ قراء حضرات جو قاری تھے وہ گزرے، انہوں نے جب سنا تو ہنسنے لگ پڑے، کہنے لگے دیکھیں یہ بابا قرآن تو پڑھ رہا ہے لیکن سادہ پڑھ رہا ہے، اس کو تلفظ ٹھیک نہیں ہے بابے کا۔ تلفظ ٹھیک کرنا چاہیے، ضروری ہے، لیکن اگر تلفظ ٹھیک نہ ہو سکے تو یہ ہے کہ انسان کا دل تو ٹھیک ہونا۔ اب وہ یہ بات کر کے چلے گئے، ساتھ ہی دریا تھا، دریا پر انہوں نے کپڑے اتارے اور نہانے لگ پڑے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اب وہ جو بزرگ تھے بابا جی، انہوں نے سن تو لی بات، لیکن اللہ کے ولی تھے، انہوں نے اس پہ غور ہی نہ کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد شیر آیا اور آ کر ان کے کپڑے اٹھا کر جانے لگا، وہ جو قراء جو پانی میں غسل کر رہے تھے، نہا رہے تھے۔ اب جب وہ شیر کپڑے اٹھا کر چل پڑا تو وہ بابا جی نے دیکھا تو انہوں نے آواز دی کہ بھائی شیر کپڑے ان کے واپس کر دے، یہ ہمارے مہمان ہیں، مہمانوں کے ساتھ ایسے نہیں کیا کرتے۔ جب یہ آواز اس اللہ کے بندے نے دی تو شیر واپس آ گیا، چونکہ اللہ کے ولی تھے، کامل بزرگ تھے۔ تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کپڑے واپس لا کر اس نے دریا کے کنارے رکھ دیے۔ اب وہ جو قراء ذات تھے، جو قاری تھے، وہ جب باہر نکلے انہوں نے کپڑے پہنے، بڑے حیران ہوئے، آئے کہنے لگے بابا جی یہ کیسے کہ یہ شیر ہو کر آپ نے اسے آواز دی اور آپ کی بات کو سمجھا اور پھر واپس لوٹ آیا؟ تو بابا جی مسکرا کر کہنے لگے کہ تم نے زندگی میں اپنے الفاظ اور تلفظ ٹھیک کیے ہیں، میں نے اپنے دل کو ٹھیک کیا ہے۔ تم لفظ ٹھیک کرتے رہو ساری زندگی، میں نے اپنے دل کو ٹھیک کر لیا ہے۔ تو جب دل ٹھیک ہو جائے تو پھر رب یہ مقام عطا فرما دیتا ہے کہ اللہ کی ہر مخلوق اس بندے کے تابع ہو جاتی ہے، ہر مخلوق اس کی غلام بن جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے۔ تو کہا کہ قل جاء الحق وزهق الباطل، اے دنیا والوں اب تو حق آ گیا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک ایک بات، ایک ایک راز ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے۔ اب ہم اگر اس پر عمل نہ کریں، حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت مطہرہ کو نہ اپنائیں، رب کے احکامات پر عمل نہ کریں تو اس میں ہماری غلطی ہے۔ دین تو کامل ہے، یہ دین مکمل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک لے کے آئے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم نے اس دین کو سمجھا نہیں۔ جن لوگوں نے سمجھا پھر انہوں نے قربانیاں پیش کی، بلکہ ان کی تو یہ تمنا ہوتی ہے کہ کس وقت ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، کب اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہمیں بلاوا آ جائے، اور یہ مقام پھر انہی خوش نصیبوں کو ملتا ہے۔ رب نے فرمایا نا کہ جو لوگ میرے ولی ہیں، جو میرے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ دنیا کا خوف ہے اور نہ آخرت کا غم ہے، کیونکہ غم اور خوف اس کو ہوتا ہے جو مصیبت سے ڈرتا ہے، جس کی ہر بات ہی اللہ تعالیٰ کے ذمہ کر دے، جو کہ بھئی اگر غم آ رہا ہے تو اس مالک کی طرف سے، خوشی آ رہی ہے تو میرے مالک کی طرف سے۔ جب اس کی رضا پر راضی ہو جائے تو رب کہتا ہے کہ اے میرے بندے اب تو مقام رضا پر پہنچ گیا، اب تیری بات، اب میری بات نہیں، اب جیسے تیری بات ہوگی ویسے میں تیرے کام کرتا چلا جاؤں گا، تو میری بات پر راضی ہو گیا ہے۔ دیکھنا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے جتنی قربانیاں دی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، اور اس کائنات میں حضور نبی کریم علیہ السلام سے بڑھ کے معلم ہی کوئی نہیں، استاد ہی کوئی نہیں، اور جس رنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈھال دیا تھا وہ رنگ اللہ والا تھا، وہ صبغت اللہ تھا، وہی حقیقت میں اللہ کا رنگ ہے۔ اب
حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بڑے بہادر تھے، اللہ نے بڑی آپ کو طاقت، ایمان کی طاقت بھی تھی، ویسے بھی رب نے بڑی طاقت دی تھی، بڑا جسم تھا، نوجوان تھے، خوبصورت تھے، صحابی رسول تھے، جس میدان کارزار میں اترتے وہاں پر کافروں کی لاشوں کی لاشیں گرا دیتے۔ ایک دفعہ کسی جنگ میں تشریف لے گئے تو کافر جو ہے وہ غالب آئے، انہوں نے صحابہ کرام کو پکڑ لیا، قید کر لیا، حضرت عبداللہ ابن حذیفہ کو بھی پکڑ لیا۔ اب جب قید کر کے اپنے بادشاہ کے سامنے لائے، کافر بادشاہ تھا، بڑا خوش ہوا، اس نے کہا بھئی تم نے بڑا کارنامہ کیا کہ عبداللہ ابن حذیفہ جو 100 بندوں کو پکڑ لیتا ہے، مار دیتا ہے ہمارے بندوں کو، واصل جہنم کرتا ہے، اس کو پکڑ کر لے آئے۔ اب بادشاہ نے اپنے جو وزیر تھے، مشیر تھے، ان کو بلایا، اس نے میٹنگ کی، اس نے کہا کہ اب عبداللہ ابن حذیفہ کا کرنا کیا ہے، مشورہ دو۔ سارے وزیروں نے، مشیروں نے اپنے اپنے مشورے دیے۔ ایک وزیر جو بڑا چالاک تھا، بڑا ہوشیار تھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، ساری باتیں چھوڑے، سارے مشورے چھوڑے، اگر آپ میری بات مانیں تو ایک رات مجھے مہلت دیں، عبداللہ ابن حذیفہ کو میرے حوالے کریں اور ایک رات مجھے مہلت دیں، صبح انشاءاللہ میں آپ کو اس کا نتیجہ اور رزلٹ دکھا دوں۔ بادشاہ نے کہا بھی ٹھیک ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن حذیفہ کو جس کمرے میں قید کیا گیا تھا، جس جگہ پر، اس جگہ پر وہ وزیر گیا اور اس نے اپنی نہایت ہی خوبصورت نوجوان کنواری لڑکی بیٹی کو، چونکہ وہ کافر تھا، اس نے اسے بناؤ سنگار کر کے کہا کہ جاؤ بیٹی دو حضرت عبداللہ ابن حذیفہ کے پاس، اور ان کو نعوذ باللہ گمراہ کرو، برائی کی طرف دعوت دو۔ اب جب وہ اس کی نوجوان بیٹی حضرت عبداللہ ابن حذیفہ کے اس قید خانے میں جب گئی تو دیکھا، حضرت عبداللہ ابن حذیفہ نے دیکھا تو آپ سمجھ گئے، آپ نے فوراً وہیں پہ تیمم کیا، جانماز بچھائی اور نفل پڑھنے شروع کر دیے۔ ساری رات نفل پڑھتے رہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزہ نفل پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ لڑکی اس انتظار میں بیٹھی ہے کہ میری طرف دیکھیں اور میری طرف مائل ہو، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ ان آنکھوں میں چہرہ بندوحا کی تصویر آ چکی ہے، ان آنکھوں میں ما زاغ البصر کی جو آنکھیں ہیں، ان آنکھوں کے ساتھ یہ آنکھیں مل چکی ہیں۔ علم نشرہ کے سینے کی انہوں نے زیارت کی ہے، ید اللہ والے ہاتھوں میں اس نے ہاتھ دے دیے ہیں، اب یہ ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں جاتے۔ ساری رات نفل پڑھتے رہے، ساری رات، ایک لمحہ کے لیے بھی آپ نے نگاہ اٹھا کر اس کی طرف نہ دیکھا۔ جب صبح فجر کی اذان ہوئی نا تو وزیر بڑا خوش تھا، اس نے کہا آج رات کو جو میں چاہتا تھا وہ ہو گیا ہوگا معاملہ۔ دروازے پر دستک، کہا بیٹا دروازہ کھول۔ جب دروازہ بیٹی نے کھولا تو اس نے کہا کہ باپ نے کہا سنا، اس نے کہا پیچھے ہٹ جا، اب تیرا اور میرا رشتہ ختم ہو گیا ہے۔ بیٹی نے کہا پیچھے ہٹ جا، اب میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہی ہوں۔ اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ میں نے تو تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ تو عبداللہ ابن حذیفہ کو گمراہ کر، اور تو خود گمراہ ہوگی۔ اس نے کہا گمراہ نہیں ہوئی، اس رب کی قسم کے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے بڑے بڑے لوگوں کو گمراہ کیا، لیکن دیکھا کہ یہ انسان ہی کوئی ایسی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو وہ شرف دیا ہے کہ یہ نوجوان ساری رات مصلے پر کھڑا رہا اور ایک لمحے کے لیے بھی اس کی نگاہ میری طرف نہیں اٹھی، تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ مسلمان، یہ صحابی جس کا کلمہ پڑھ کر غلام ہوا ہے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے سچے رسول اور نبی ہیں۔ لہذا وہ نوجوان لڑکی بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ جب بادشاہ نے پوچھا، اس نے کہا جی وہ تو معاملہ ہی الگ ہو گیا۔ اس نے بلایا بادشاہ نے، اس نے کہا جی، اس نے کہا چلو اب جلاد کو حکم دو کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیں، اب اس کا یہی فیصلہ ہے کہ اس کو مار دیا جائے۔ اب جب جلاد کو بلایا گیا تو حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رو پڑے۔ جب روئے نا تو بادشاہ خوش ہوا، اس نے کہا اچھا چلو ڈر گیا، کہا بھائی ڈر کے رو؟ کہا ڈر کے نہیں رویا، میں تو اس افسوس سے رو رہا ہوں کہ کاش عبداللہ ابن حذیفہ کی صرف ایک جان ہے، اگر آج اس مقام پر میری 1000 جانیں ہوتی اور اللہ کے نام پر قربان ہوتی تو میرے لیے بڑی خوشی تھی۔ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ صرف میری ایک جان ہے۔ آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کے سینوں میں حق نے گھر کر لیا، جن لوگوں کا سینہ اللہ کی یاد اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی صحبت بابرکت سے منور ہو گیا، تو پھر رب نے انہیں کیا شان عطا فرمائی؟ فرمایا کہ کل جاء الحق، اے لوگوں تمہارے پاس حق آ گیا، وزہق الباطل، اور باطل مٹ گیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات، وہ عظیم ذات، وہ مرتبے اور شانوں والی ذات کے جن کا سارا خاندان ہی پاک ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت ابو الوفا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بغداد میں رہتے تھے۔ تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک روز بغداد کے پاس کسی اور گاؤں میں، علاقے میں، ایک مائی کا بچہ بیمار ہو گیا، چھوٹا سا بیٹا تھا، بیمار ہو گیا، بڑے حکیموں کے پاس، طبیبوں کے پاس لے گئی، لیکن جتنا علاج کرتی جاتی وہ مرض بڑھتی جا رہی تھی، اسے آرام نہیں آ رہا، شفا نہیں ہو رہی۔ آخر کار وہ پھرتی پھراتی، اسے کسی نے کہا کہ بھئی بغداد میں جاؤ، وہاں پر حضرت ابو الوفا بہت بڑے بزرگ ہیں، بڑے مستجاب الدعوات ہیں، اللہ سے جو دعا مانگتے ہیں اللہ قبول فرما لیتا ہے۔
یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ظاہری ولادت پاک سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو انہوں نے کہا بھی بغداد میں جاؤ اور وہاں پر حضرت ابو الوفا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بزرگ ان سے دعا کرواؤ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس بچے کی بیماری کو، تکلیف کو دعا کے ذریعے ٹال دے گا۔ اب وہ مائی اپنے بچے کو اٹھا کر بڑے دور کا سفر کر کے 100-150 میل کا سفر کر کے جب پہنچی حضرت ابو الوفا کے بارگاہ میں، تو جو ہی وہاں پر پہنچی جب بچے کو اس نے آگے کرنے لگی تو دیکھا تو وہ بچہ جو تھا وہ فوت ہو چکا تھا۔ اس نے ہچکی لی اور وہیں پر فوت ہو گیا۔ اب جب فوت ہوا تو اس نے رونا دھونا عورت تھی، اس نے شور مچا دیا۔ اس نے کہا مجھے تو لوگوں نے کہا تھا کہ بڑے بزرگ ہیں، مستجاب الدعوات ہیں، تو میں تو دعا لینے کے لیے آئی تھی، بچے کی شفا کے لیے آئی تھی، بچہ فوت ہو گیا۔ اب جب حضرت ابو الوفا نے دیکھا نا تو وہ اپنے ساتھ ہی حجرہ خاص تھا وہاں پر تشریف لے گئے، اندر چلے گئے، حجرے میں داخل ہو گئے، عبادت کے لیے ارادہ کے لیے دروازہ بند کر لیا۔ اب اس بھائی نے زور زور سے دستک دی، اس نے کہا جی میں تو آئی تھی اس لیے کہ اس بچے کو کے لیے آپ دعا کریں اور اللہ شفا دے، اور بچہ میرا مر گیا، میں تو مروانے کے لیے بچہ نہیں لائی تھی آپ کے پاس، آپ اللہ کے ولی ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سے زندہ کرے اور میں زندہ ہی واپس لے کے جاؤں گی اور مردہ لے کر نہیں جاؤں گی۔ اس نے دروازے پر دستک دی، ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، آپ اندر خاموش ہے۔ اتنے میں باہر سے ایک بچہ آیا جس کی عمر تقریباً 6 یا 7 سال تھی۔ وہ چھوٹا سا بچہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے مائی تو کیوں پریشان ہے، کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا میں پریشان نہ ہوں، میں اتنا سفر کر کے آئی ہوں دور سے، میرا بچہ بیمار تھا اور یہ جو بزرگ ہیں ابو الوفا، ان کے پاس میں دعا کے لیے آئی ہوں، اور ان کے لیے مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بڑے مستجاب الدعوات ہیں، جو دعا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ تو میں تو بچے کی صحت کے لیے دعا کروانے کے لیے آئی، اور جب یہاں پر پہنچی تو بچہ فوت ہو چکا ہے۔ اب وہ جو بچہ 6-7 سال کی عمر کا آیا تھا نا، انہوں نے بھائی سے کہا بھائی تجھے کیا ہو گیا، کیوں رو رہی ہے، ذرا کپڑا ہٹا کے دیکھ تو صحیح، بچہ مرا ہی نہیں ہے، بچہ تو تیرا زندہ ہے اور تو رو رہی ہے، تو فریاد کر رہی ہے۔ اس مائی نے جب یہ بات سنی نا بچے کی تو اس نے اپنے بچے کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو بچہ زندہ تھا، بچہ زندہ ہے، بچہ ٹھیک ہے۔ اب اس مائی کو اور غصہ آیا، اس نے اور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے کہا واہ بابا واہ، تیرے پاس میں آئی تھی دعا کروانے بچے کی شفا کے لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر، بچہ میرا فوت ہو گیا، اور یہ بچہ آیا اور اس نے کہا تو دیکھا تو بچہ زندہ ہو گیا، جو کام آپ نہیں کر سکے اس بچے نے کر دیا۔ اب جب یہ بات سنی تو حضرت ابو الوفا نے دروازہ کھولا، باہر آئے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا بھائی کس نے، یہ بچہ کیسے؟ اس بھائی نے کہا یہ بچہ ہے جو 6-7 سال کا بچہ کھڑا ہے۔ اس نے کہا بچے کو دیکھ، جب میں نے دیکھا تو وہ میرا بچہ زندہ تھا۔ انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے سوٹی اٹھا لیا، اپنی آسا اٹھا لیا اب حضرت ابو الوفا نے، اور اس بچے کے پیچھے بھاگے۔ انہوں نے کہا تو اللہ کی تقدیر میں ہاتھ ڈالتا ہے، اللہ کی تقدیر میں تو ہاتھ ڈالتا ہے کہ بچہ مر چکا تھا، یہ فوت ہو چکا تھا اور تو نے پھر سے زندہ کر دیا، اللہ کے کارخانہ قدرت میں، اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر میں تو نے کیوں ہاتھ ڈالا ہے؟ یہ بات کر کے نا حضرت ابو الوفا غصے میں اس کے پیچھے بھاگے۔ اب وہ بچہ بھاگ پڑا، بھاگتے 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 جب قبرستان کے قریب پہنچا نا تو انہوں نے جب دیکھا کہ بزرگ پیچھے سے آ رہے ہیں، حضرت ابو الوفا ڈنڈا لے کر مجھے مارنے کے لیے، اور بالکل قریب پہنچ گیا، انہوں نے کہا بھائی مردوں اٹھو۔ تو قبرستان کہتے ہیں 300 مردے کھڑے ہو گئے راستے میں دیوار بن کر، 300 مردوں کی قبریں پھٹی، شک ہو گئی، اور وہ دیوار بن کر کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے ابو الوفا اس بچے کو کچھ نہ کہنا۔ جب یہ بات دیکھی نا تو حضرت ابو الوفا حیران ہو کر فرمانے لگے جا اب بچہ تو جان اور رب کی تقدیر جانے، تو جان اور رب کی تقدیر جانے۔ اور اس بچے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے نانا جان تھے۔ یہ بچہ جو تھا جس کی 6 سال عمر تھی، یہ حضرت غوث پاک کے نانا جان تھے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ جن کے آباء و اجداد کی یہ شان ہے تو پھر رب نے حضور غوث پاک کو کتنی عظمت عطا فرمائی، کتنی شان عطا فرمائی۔ فرمایا کہ حق تو تمہارے پاس آ گیا ہے، حق تو تمہارے پاس واضح ہو چکا ہے، تم اللہ اور اس کے رسول کے دین پر چل پڑو، اس راستے پر نکل پڑو تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کتنی شان عطا فرماتا ہے۔ وہ حضور غوث پاک کے جن کو اللہ رب العزت نے محبوبیت کا درجہ عطا فرمایا، کیونکہ کچھ اللہ کے ولی وہ ہیں جو محبوب ہیں، کچھ اللہ کے ولی وہ ہیں جو محب ہیں۔ محب ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی تقدیر پر راضی ہو، اور محبوب ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کی بات پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، جس کی رضا پر رب راضی ہو جائے وہ محبوب ولی ہوتا ہے۔ اور ان چند محبوب ولیوں میں سے بھی جو سب سے بڑے مقام ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا مقام ہے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس جب کوئی شخص بیعت ہونے کے لیے آتا، مرید ہونے کے لیے آتا، پہلے خیر بزرگوں کا یہ وتیرہ تھا، اب تو حالات اور ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ اب جو بھی آ جائے اسے بیعت کر لینا چاہیے۔ پرانے بزرگ جو تھے نا وہ استخارہ کرتے تھے، یا اپنی نگاہ ولایت سے دیکھتے تھے کہ یہ اس قابل ہے تو تب مرید کرتے، نہیں تو مرید نہیں کرتے تھے۔
اب حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا بیعت ہونے کے لیے. اس نے کہا جی میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں. آپ نے دیکھا اور دیکھ کر اسے مرید فرما لیا, بیعت کر لیا. اب جب وہ شخص بیعت ہو گیا, بیعت ہونے کے بعد چلا گیا, کچھ عرصے کے بعد آیا, 15-20 دن کے بعد واپس ایک دفعہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو, دیکھا تو بڑا نہایت نہ پہلے سے کمزور, نئی اور لاغر ہو چکا ہے اور چہرے پر بے رونقی سی ہے اور اس طرح لڑکھڑاتا ہوا آ رہا ہے. آپ کی بارگاہ میں جو دربار میں آپ کے آستانے پر جو مرید بیٹھے تھے وہ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا حضرت آپ کی بارگاہ میں جو آتا ہے بیعت ہونے کے لیے, ہم بھی آپ کے مرید ہیں, تو اس کا چہرہ بے رونق ہو تو اللہ نور عطا فرما دیتا ہے, کمزور ہو تو اللہ صحت عطا فرما دیتا ہے, لیکن یہ بیعت ہونے کے بعد اور زیادہ کمزور ہو گیا اور اس حالت میں آ رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کو کتنا تصرف عطا فرمایا تھا. تصرف کا مطلب ہے صرف, صرف سے نکلا ہے تصرف عربی میں. تصرف کا مطلب ہے ادھر ادھر کرنا, چیزوں کو آگے پیچھے کرنا. تو اللہ یہ تصرف عطا فرما دیتا ہے اپنے ولیوں کو کہ وہ تقدیر کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں اللہ کے اذن سے, اللہ کے حکم سے. اب جب حضور غوث پاک کے پاس وہ شخص آیا نا تو آپ نے فرمایا بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب میں اسے بیعت کرنے لگا نا تو میں نے دیکھا کہ یہ سعادت مند ہے یا بدبخت ہے. تو میں نے دیکھا کہ اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ اپنی زندگی میں 70 مرتبہ زنا کرے گا. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس کی تقدیر میں لکھا تھا کہ یہ 70 مرتبہ اپنی زندگی میں زنا کرے گا. جب یہ اس حال میں آیا تو میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اگر اس طرح سے کرنا تھا تو پھر میری بارگاہ میں کیوں بھیجا, اگر میری بارگاہ میں بھیجا تو اس پہ اب رحم فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے میرے بیعت کروانے, جب یہ میرا مرید ہوا تو مرید ہونے کے بعد اللہ نے اس پر یہ فضل کیا کہ یہ 70 مرتبہ زنا کرنے سے بچ گیا, اور رب کائنات نے 70 مرتبہ اس پر غسل واجب کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی, اسے گناہوں سے بچا لیا. تو یہ اس وجہ سے کمزور ہے کہ 70 مرتبہ اس نے غسل کیا, اس پر غسل واجب ہوا ہے, اور اب اللہ رب العزت اس پر اپنا فضل فرما دے گا. تو آپ اندازہ فرمائیں کہ رب کائنات نے اپنے نیک بندوں کو کتنی تصرفات اور کتنی قوت اور طاقت عطا فرمائی ہوتی ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں, لیکن اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے نا کہ پھر اس کے احکام کے سامنے جھک بھی جائے نا بندہ. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ ہم چیز تو بڑی مانگیں اور کام چھوٹے کریں, یہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے پھر ہے کہ کام بھی بڑے کرنے پڑیں گے. اس کے ساتھ جب وعدہ کیا تو پھر وعدے پر ہمیں قائم بھی رہنا پڑے گا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ بھی اللہ کے محبوب ولیوں سے محبوب ہیں. محبوب الہی آپ کا لقب تھا. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک عالم دین, بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے سنا کہ بہت بڑے بزرگ ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء, اور بڑی دنیا جاتی ہے آپ کی بارگاہ میں. اب وہ جو عالم شخص تھا نا وہ مرید ہونے کے شوق سے آیا آپ کی بارگاہ میں. جب آئے آ کر بیٹھ گئے, حضرت بابا نظام الدین اولیاء صبح سے لے کر شام تک اپنے آستانے پر بیٹھے ہیں, فرض نمازیں پڑھتے ہیں, اس کے علاوہ جو بھی آتا ہے, کوئی دم کروا رہا ہے, کوئی بیعت ہو رہا ہے, کسی کو ذکر اذکار بتا رہے ہیں, کسی کو لنگر کھلا رہے ہیں. سارا دن آپ مخلوق جو تک جو آتی رہی, صبح سے شام تک آپ ملتے رہے, بندوں کے سوال سنتے رہے, فارغ کرتے رہے. جب عشاء کی نماز کا ٹائم ہوا نا تو وہ عالم جو تھے وہ آئے تھے, انہوں نے کہا بھی میں تو بڑی خواہش لے کر آیا تھا, تمنا لے کر آیا تھا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا بڑا نام سنا تھا, اور میں تو مرید ہونے کے لیے آیا تھا, لیکن سارا دن سوائے فرض نمازوں کے کوئی انہوں نے اور مخصوص عبادت کی نہیں. اب وہ جو عالم تھا نا وہ کہنے لگے جی بابا جی مجھے اجازت دیں, میں جانا چاہتا ہوں. فرمایا بھی کیوں جانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی میں اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ میں سارا دن آپ کے پاس رہا ہوں, میں تو بیعت ہونے آیا تھا, لیکن آپ نے صرف فرض نمازیں پڑھی اور مخلوق کے ساتھ ہی گھلے ملے رہے, خالق کو آپ نے ٹائم ہی نہیں دیا, تو میں واپس جانا. فرمایا اچھا چلو اس طرح کر, آج رات ہمارے پاس رہ لے, آج کی رات رہ لے, صبح چلے جانا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. رات کو آپ نے اپنے خاتم سے فرمایا بھی میرے کمرے میں میرے ساتھ اس کا بستر لگا دو. اب اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے رات کو بات کریں. جب رات ہوئی آپ اپنے حجرے میں آئے, آ کر آپ سو گئے. جب سو گئے وہ بڑا حیران ہوا, اس نے کہا بھی دن کو بھی ایسے وقت گزار گیا, رات کو بھی سو گئے. جب سو گئے تو تہجد کے ٹائم اٹھے, تہجد پڑھے, فرض نماز پڑھی فجر کی. تو اس نے پھر صبح کا اس نے کہا جی کہ یہ تو معاملہ بڑا عجیب ہے, میں نے سمجھا تھا شاید رات کو آپ عبادت کریں, رات بھی آپ ساری رات سوئے رہے, اور رات کو صبح تہجد پڑھنا یا فرض پڑھ لینا یہ کوئی عام, یہ تو عام سے مسلمان بھی کر دیتا ہے, تو آپ نے کوئی خاص عبادت نہیں کی. تو آپ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ تم اپنی مرضی کے مطابق چلتے ہو, میں اس مالک کی مرضی کے مطابق چلتا ہوں. میں نے اپنا سب کچھ اس مالک کے حوالے کر دیا. اور اس کی مثال آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ ایک معصوم بچہ ہوتا ہے نا, بچہ اب وہ ماں کے حوالے, ماں کی گود میں, اب وہ جس طرح ماں چاہتی ہے نا اس طرح وہ کرتا ہے. اگر ماں اسے چھوڑ کے جس حال میں اس حال پہ راضی رہتا ہے تو ماں اسے جاگتے بھی چومتی ہے, اگر سو رہا ہے پھر بھی اسے چومتی ہے, ہر حال میں اس سے پیار کرتی ہے.
لیکن بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے اپنی مرضی کرتا ہے تو پھر کسی کسی جگہ پر ماں ڈانٹتی بھی ہے، ناراض بھی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ تم نے اپنے آپ کو اس مالک کے حوالے نہیں کیا، علم تو پڑھے ہو، کلمہ تو پڑھا، عبادت تو کی، لیکن اس مالک کے حوالے نہیں کیا۔ اور ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ اس مالک کے حوالے کر دیا۔ ہمارا سونا بھی اس مالک کی مرضی سے ہے، ہمارا جاگنا بھی اس مالک کی مرضی سے ہے، مخلوق خدا سے ملنا بھی اس مالک کی مرضی سے ہے، اور جب سائل آتا ہے تو اس کو نوازتے بھی اس مالک کی مرضی سے ہے۔ اس لیے ہم ولایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نام اس چیز کا ہے، ولی بنتا ہی تب ہے کہ جب سب کچھ اپنا اس مالک کے نام پر چھوڑ دے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چاہ یا زندہ باد۔ تو فرمایا کہ ولی بنتا ہی اس وقت ہے کہ جب سب کچھ اپنا اس مالک کی رضا پہ چھوڑ دے۔ تو جب اپنے مالک کی رضا پہ چھوڑ دے گا تو پھر یقیناً وہ حق پر آ جائے گا، اور جب حق پر آ جائے گا تو پھر رب راضی ہو جائے گا۔ تو اسی لیے ارشاد فرمایا کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ کہ اے میرے محبوب آپ اعلان فرما دے کہ حق آ گیا، اب قیامت تک حق تو موجود ہے، اسے اپنانے والے تھوڑے ہیں۔ جس نے اپنا لیا، جو اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ لگ گیا، جس نے عمل کر لیا، زندگی کو عملی طور پر ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلا لیا، تو پھر رب کائنات انہیں حق عطا فرما دیا، حق کا ساتھ، حق نظر آ گیا، حق ہر وقت ان کے پاس ہے۔ اور جو حق سے دور ہوئے، حضور غوث اعظم اللہ فرماتے ہیں کہ آپ بڑا قیمتی لباس پہنتے تھے، اللہ نے بڑا آپ کو مال بڑا نوازا تھا، بڑا قیمتی لباس پہننا۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ تو اللہ کے ولی ہیں، نیک لوگ ہیں، اور آپ اتنا قیمتی لباس کیوں پہنتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم کہ میں آج تک اپنی مرضی سے نہ کھاتا ہوں، نہ پیتا ہوں، نہ پہنتا ہوں، جس چیز کا میرا رب حکم دیتا ہے میں وہی چیز استعمال کرتا ہوں۔ تو جن کی مرضی اپنے مالک کے مطابق ہوتی ہے، پھر اللہ رب العزت انہیں اپنا محبوب بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی کو اس مالک کی مرضی کے مطابق گزاریں، تو یقیناً ہمارے لیے اس میں کامیابی بھی ہے، کامرانی بھی ہے، اور پھر اگلی منزل میں ہمارے لیے اس کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ آسانی بھی فرما دے گا۔ لیکن اگر اس مالک سے منہ موڑ لیا تو پھر اس دنیا اور اگلی آخرت میں پھر ناکامی اور نامرادی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اپنے ولیوں کی شان کو، عظمت کو بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنی زندگیاں اپنے مالک کی مرضی کے مطابق گزاری۔ اللہ رب العزت کی پاک اور اعلیٰ بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنی یاد، اپنا ذکر نصیب فرمائے۔